حي على الفلاح حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ شعبان کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ داروں کے لیے خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے۔ اس ماہ میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اور درود بھیجنے کا یہ خاص مہینہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ بس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء اکرام میں افضل ہیں، اسی طرح تمام مہینوں میں ماہ شعبان بھی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم بڑی برکتوں بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے، لہٰذا بارگاہ رب العزت میں اس ماہ میں بے حد اجر و ثواب لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں یعنی شعبان کے شروع میں ہی یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے، یعنی کہ شعبان کی راتوں میں یا دن میں، یعنی کہ 12 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ ان کو اجر عطا فرمائے گا اور کتنے ہی سالوں کا ثواب جو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور وہ گناہوں سے بھی اس کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے اس مہینے میں یا ہر روز ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جس وقت کے رات کا آدھا ٹائم گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو ساری کائنات میں ساری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں سے پوچھو کہ کیا ان کو کچھ چاہیے، کہ اگر کوئی توبہ کا طلبگار ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں اور اگر کوئی رزق کا طلبگار ہے تو میں اس کو رزق عطا کروں اور اگر کوئی نیکیوں کا طلبگار ہے تو میں اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماؤں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ اور آج کا دن جو ہے وہ 14 شعبان ہے اور رات اس کی ہوگی 15 شعبان، اور یہ خاص ٹائم جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہو جائے گا اور صبح طلوع آفتاب تک یہ رہے گا۔ اور اگر آپ ساری رات نہیں جاگ سکتی تو آپ عشاء کی نماز کے بعد جتنی دیر تلاوت قرآن پاک، سورۃ ملک وغیرہ پڑھ کے نوافل وغیرہ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ پھر آپ رات کے 1 بجے 12:30 1 بجے اٹھ جائیں اور پھر یہ خاص ٹائم جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں ہر روز، تو یہ رات تو ویسے ہی بڑی خاص رات ہے کہ اس رات میں ہمیں بخاری شریف کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بستر پہ نہیں تھے اور میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بستر سے اٹھ کے
جنت البقیع میں چلے گئے، اور جب میں نے جا کے دیکھا تو وہ رو رہے تھے اور اللہ سے بخشش کی طلبگار ہو رہے تھے، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے بھی زیادہ جو ہے لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو کیا میں اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب نہ کروں؟ تو اس حدیث کی روشنی میں ہی ہم اس رات کو جاگیں گے اور اپنے توبہ کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے۔ کوئی صحت مانگے گا، کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، کوئی رزق مانگے گا، کوئی ایمان کی ترقی مانگے گا، کوئی عمل کی توفیق مانگے گا، کوئی علم کی روشنیاں مانگے گا۔ اسی طرح کہ ہم تو اس در کے محتاج ہیں، تو ہمیں مانگنا ہے۔ تو کوئی بھی دن ہو روزانہ مانگیں، لیکن آج کی رات خاص رات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے خاص الخاص اس کا ذکر کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اور سورۃ یاسین شریف پڑھنے کی، سورۃ اخلاص اور سورۃ دخان کی آیات پڑھنے کی، اور اس کے علاوہ دیکھیں اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کریں، اور پھر صلاۃ التسبیح پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھیں، اور فجر کے بعد اپنے وظائف وغیرہ پڑھیں، اور پھر اشراق پڑھ کر نفل پڑھیں، اشراق کے نفل پڑھیں، اور پھر اس طرح اپنا ٹائم پورا کریں کہ یہ خاص الخاص ٹائم ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور قبولیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ایسے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سب عبادتیں ہماری قبول فرمائے، تاکہ زندگی میں یہ دن دوبارہ نہیں آتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، اور ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اور نیکسٹ اپنے لیے اچھی دعائیں کریں، اور اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے اچھی دعائیں کریں دنیا اور آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقہ رجب اور شعبان اور رمضان میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ، اور صدقہ خیرات بھی کریں گے۔ اور اصل میں یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے، اور ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھیں گے کہ ہم یہ اس مہینے میں پریکٹس کریں کہ رمضان میں کس طرح ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور ہم نے کس طرح رات کو جاگنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور کس طرح ہم نے یہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ تو رجب کے مہینے میں یہ تھا کہ رجب کے مہینے میں جس طرح کے ایک مالی جیسے اپنی زمین کو تیار کرتا ہے کہ پھل اور پھول لگانے کے لیے، سبزیاں اور فروٹ اناج وغیرہ لگانے کے لیے وہ زمین کی تیاری پہلے کرتا ہے، وہ زمین کی صفائی کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، اور جب بیج ڈالتا ہے تو پھر وہ
پھل بھی ملتے ہیں، پھر اناج بھی ملتا ہے، سبزیاں بھی ملتی ہیں، پھر کافی ٹائم تک سارا سال ہی ہم وہ کھاتے رہتے ہیں۔ سیم اسی طرح رجب کے مہینے میں انسان اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنے دل جو جیسے زمین ہے اس طرح ہمارا دل جو ہے اسی کے اندر سے نیکی کے جذبے اٹھتے ہیں، دلوں کی صفائی کی جائے اور اس میں مطلب کہ معافی مانگی جائے، معاف کر دیا جائے، پچھلی نمازوں کی قضا پوری کی جائے، ادا کر لی جائیں نمازیں، اور اگر کوئی روزے ہیں تو وہ ادا کر دیے جائیں، اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کر دیا جائے، زکوٰۃ ہے تو وہ ادا کر دی جائے، صدقہ خیرات ہے تو وہ، اگر کسی انسان کے حق میں کوئی ظلم زیادتی کوئی دینا لینا ہے وہ معافی تلافی کر لی جائے، تاکہ ہمارا عمل نامہ بھی صاف ہو جائے، ہمارا دل بھی صاف اور پاک ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اپنے دل کو صاف کر کے اس میں ہم اپنا وہ کھاد ڈالیں، بیج ڈالیں۔ اس کے بعد پھر شعبان کے مہینے میں پھر اس کو پانی دینا ہے ہم نے، پانی یعنی ہماری عبادتیں، روزے، صدقہ خیرات، اور پھر پریکٹس رمضان کی تیاری کی۔ تو اسی طرح یہ اب رجب کا مہینہ تو ہم نے اسی طرح گزارا الحمدللہ، اور اب شعبان کا مہینہ جو ہے اس میں ہم نے یہ دن کو روزہ رکھنا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو آپ سارا مہینہ زیادہ روزے نہ رکھیں، تھوڑے تھوڑے کبھی کبھار روزہ رکھیں۔ اور سب سے بہترین سیٹنگ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، یعنی سنت طریقہ، یعنی آپ سوار کو روزہ رکھیں اور جمعرات کو روزہ رکھیں، پیارے نبی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ یہ ہفتے میں 2 روزے یہ ہو جائیں گے، اور 3 روزے آپ پورے ماہ میں رکھتے تھے، وہ ایام بیس کے روزے ہوتے تھے، وہ 13 چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ، اور یہ روزے آپ اتنے بھی رکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت کافی ہیں، آپ کے لیے بہت کافی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس مہینے میں روزے اس طرح رکھیں اور اس طرح آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کرنے کی صحت آپ کی اجازت دیتی ہے یا آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جتنا بھی زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اس رات میں یعنی عبادات جو ہیں اس کے وظائف وغیرہ وہ پیچھے درس میں بھی بتائے تھے، اور اس میں بھی کہ آج جو ہے 14 شعبان ہے، اور ہم نے عصر کی نماز کے بعد ہم نے مغرب تک جو ہے یہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کا ورد رکھنا ہے، تیسرے کلمے کا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرتے رہنا ہے، کثرت کرتے رہنا ہے آپ نے۔ یہ 14 شعبان کے عصر کی نماز کے بعد یعنی غروب آفتاب ہونے تک باوضو ہو کے آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے، جتنا بھی پڑھ سکیں اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز جب پڑھ لیں گے تو پھر آپ سورۃ الحشر کی آخری آیات جو ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے نماز اوابین پڑھنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد پھر جب عشاء ہوگی تو عشاء میں آگے میں کچھ نوافل بتاتی ہوں، تو وہ آپ وہ نوافل جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ سارے نوافل پڑھیں، جتنی توفیق ہے آپ کو وہ آپ پڑھ سکتی ہیں آسانی سے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی، پہلے بھی بتایا کہ 12 جو نوافل ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں، 12 نوافل، یعنی سورۃ الفاتحہ اس میں، اس کے بعد سورۃ اخلاص آپ نے 5 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر 12 نفل بتائے گئے ہیں، تو اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور ایک یہ 8 نفل ہیں، یہ آپ ذرا غور سے سنیں،
8 نفل ہیں، یہ ایک ہی سلام سے پڑھنے ہیں. جیسے کہ ہم 4 رکعتیں پڑھ کے آپ سلام پھیرتے ہیں، لیکن آپ نے 4 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے دوبارہ سے پھر. تو یہ 8 رکعت نماز کی نیت کریں گے آپ، اور یہ 4 رکعت پڑھ کے پھر کھڑے ہو کے پھر آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے. 4 اور 4 یہ 8 ہو جائیں گے. اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار پڑھنی ہے. اور اس طرح پڑھ کے یہ پورے 8 نفل جب سلام پھیریں گے تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گی اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے، اور اس کا ثواب خصوصاً حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچانا ہے. اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں کہ جو یہ نوافل پڑھے گا اور مجھے اصالہ ثواب کرے گا تو میں جنت میں داخل اس کو لے کے داخل ہوں گی. یعنی کہ یہ جو نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت خاتون جنت جو ہے، جو جنت میں عورتوں میں سب سے پہلے وہ داخل ہوں گی جنت میں، تو وہ ہمیں بھی جو پڑھنے والے ہیں یہ نفل، ان کو اصالہ ثواب کرنے والے، ان کے طریقہ پہ چلنے والے، پردہ کرنے والی خواتین، اور پھر یہ جو تسبیحات فاطمی اللہ اکبر 34 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار جو پڑھتے ہیں، اور پھر یہ بھی نفل پڑھ کے تو یہ دعا کریں گی، ان کو اصالہ ثواب کریں گی تو وہ کہتی ہیں کہ میرا وعدہ ہے کہ میں جنت میں ان کو ضرور لے کے جاؤں گی. تو پیاری بہنوں، موقع ہے اور پھر وقت بھی قبولیت کا ہے، برکتیں اور رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم نفل ہیں یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ہمیں. اس کے بعد کچھ نوافل ایسے ہیں کہ ہمیں قبر کا جو خوف ہے اس کے لیے، کہ قبر کی روشنی کے لیے نفل پڑھیں، پھر ہمارے ایمان میں ترقی ہو جائے اس کے لیے، پھر گناہوں کی معافی کے لیے، پھر ہمارے دنیاوی معاملات میں آسانی کے لیے، پھر ہمارے جو گناہ ہیں، غلطیاں، کوتاہیاں جو ہم پیچھے ماضی میں کر چکے ہیں اس کے لیے نوافل پڑھیں، توبہ کے نفل پڑھیں. پھر ہم نفل پڑھیں شکرانے کے پڑھیں، بے شک 2 کر کے پڑھ لیں، تو 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دنیا کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں. تو شکر کرنے والوں کی نعمتوں کو وہ بڑھا دیتا ہے. تو پھر نفل پڑھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہماری آگے نیکسٹ زندگی ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تو پاک اور صاف رکھنا، اور ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا، اور عمل صالح کی دولت دینا، اور اپنے پیارے نبی کی سفارش عطا کرنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آپ یہ نوافل بھی پڑھیں کیونکہ یہ موقع ہے. پھر اپنی عمر کی درازی کے لیے دعا کریں، اپنی اولادوں کے لیے کریں، ان کے نصیبوں کے لیے کریں، رزق کی فراوانی کے لیے کریں. اس طرح آپ 2 نفل کر کے نیت کرتی جائیں اور پڑھتی جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ میں توبہ استغفار کثرت سے کریں، 5واں کلمہ پڑھیں، اس میں بڑی پیاری اس کا معنی بھی پڑھیں، اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں. تو پڑھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، کہ جو ہم گناہ کر کے بھول چکے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے. اے اللہ جو ہمیں گناہ یاد ہیں جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو انجانے سے ہو گئی وہ بھی معاف کر دے. تو رقت طاری ہوتی ہے اس طرح. تو اللہ تعالیٰ سے رو کے اپنے گناہوں کی یاد کر کے معافیاں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. یہ شب برات یعنی کہ جو گناہوں سے اللہ تعالیٰ بری کرتا ہے اس رات میں، کہ وہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال اتنے زیادہ تھے کہ بہت زیادہ، تو آپ نے یہ بتایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. واہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعائے نصف شعبان المعظم ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ بھی آپ نے 15 شعبان کی رات کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی ٹائم یہ دعا پڑھیں اور اس کے ٹرانسلیشن بھی پڑھیں، یعنی معنی بھی پڑھیں، تو پھر آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا پڑھنے کا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں.
تو یہ دعا میں پڑھتی ہوں تو آپ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا ذل منی ولا یمن علیہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل طول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاہین وجار المستجیرین وامان الخائفین. اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامؤ اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وتردنی واقتنار رزقی واثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موافقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان مکرم التی یفرق فیہا کل امر حکیم ویبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نصیب لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جن انسانوں نے اس دنیا میں آنا ہے ان کے نام لکھتا ہے اور وہ لسٹ جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اور کچھ لوگوں نے اس دنیا سے واپس جانا ہوتا ہے، ان کی لسٹ جو ہے وہ بھی اسرائیل اور ان کی پوری جو ٹیم ہے ان کے سپرد کر دی جاتی ہے. اور نصیب لکھے جاتے ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، نیکیوں کو توفیق لکھی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی فیصلے ہیں اس رات میں کرتا ہے اپنے بندوں کے حق میں. تو کتنا اچھا ہے کہ ہم اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے اس کے عاجزی میں جھکے ہوئے ہوں اور معافی مانگ رہے ہوں اور عبادت گزار ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے فیصلے لکھے. اب اس دعا کا ترجمہ سنیے. اے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا. اے بزرگی اور مہربانی رکھنے والے رب، اے بخشش کا انعام کرنے والے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہی گرنے والوں کو تھامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے، پریشان حالوں کا سہارا تو ہی ہے. اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے پاس اپنی ام الکتاب میں بھٹکا ہوا یا محروم یا بد نصیب لکھ دیا ہے تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری بدبختی، میری خواری، میری راندگی اور میری روزی کی کمی کو مٹا دے. اے اللہ اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوش نصیب لکھ دے، مجھے وسیع الرزق لکھ دے، مجھے نیکی کرنے والا لکھ دے. بے شک کہ یہ تیرا کہنا ہے کہ تیری کتاب میں جو تیرے نبی مرسل کے ذریعے ہمیں تک پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے. تو اے اللہ ہمارے بارے میں اپنے پاس ام الکتاب میں اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے فیصلے لکھ دے. اے اللہ تجلی اعظم کا صدقہ اس نصف شعبان مکرم کی رات میں جس میں تمام چیزوں کی تقسیم اور نفاذ ہوگا، تو میری بلاؤں کو دور کر دینا، میری آزمائشوں کو ختم کر دینا. اے اللہ میرے لیے آسانیاں کر دینا. اے اللہ تو جانتا ہے
اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں، بے بس ہوں، مجبور ہوں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کی امیدوار ہوں۔ اے اللہ تو واقف ہے میری حیثیت سے، بے شک کہ تو سب سے برتر ہے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہو ہمارے پیارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کی اولاد پر اور صحابہ کرام پر، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔